ہم تو ایمان والے لوگ ہیں الحمدللہ، قرآن والے لوگ ہیں، ہمیں تو حقیقت کا پتہ ہے، آخرت کا۔ ہر مومن المومنات جو اس کا شعور رکھتا ہے، عقلاً بھی احساساً بھی، کہ سب سے خطرناک چیز جو آخرت کی ہے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انسان کی بنائی ہے، وہ جہنم ہے، اور جو انسان کے انعام کے لیے جگہ بنائی ہے وہ جنت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے سب سے خطرناک چیز ہے دنیا کی، آخرت کی، کیا چیز ہے؟ جہنم، بہت بڑی چیز، بہت ہی بری جگہ ہے جہنم، بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے اس چیز سے، ہر مسلمانوں کی، پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم میں الٹے منہ گرانے والی چیزوں میں سے کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے، کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے۔ چل وہ چیز بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو الٹے منہ جہنم میں گرانے والی چیز، کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی کہ خطرناک انسان کی زبان ہے۔ ایسا ہے کہ وہ اسے جہنم کے اندر پہنچا دیتا ہے، کافی جہنم یعنی ایک کو تو ساری عبادتیں، ساری مجاہدات سب کس پہ رہ جاتے ہیں؟ ایک قول پہ رہ جاتے ہیں۔ حفاظت کا درجہ یہ کہ ایک قول بھی انسان کا ایسا نہ ہو کہ جو اس قسم کا زبان سے نکل جائے، اس کی عبادت رہ جائے۔ اب یہ معیار بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہم مانے نہ مانے تو اسی چیز ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز تو جو فکر ہے دوستو، جس کو فکر ہوگا جہنم سے بچنے کا تو وہ تو یہی تلاش کرے گا کہ سب سے بڑی چیز کون سی جس سے بچوں اور جہنم سے بچوں۔ اب کتنا بڑا راستہ بتا دیا، محلے میں نہیں ہوتی، شہر میں نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے۔ اتنی بری چیز پوری دنیا میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث ہے کہ ایک کول اگر گندا سمندر میں آپ ڈال دیں تو سمندر کے سارے جتنے سمندر کتنے پانی آپ دیکھ لیں، کڑوا زہر ہو جائے سارا پانی سمندر کا۔ یہ زبان ہے دوستو، سن لیں۔ ہمارے نقش بندی سلسلے میں اس کی ایک ٹرم ہے یہ قلت کلام۔ قلت کس کو کہتے ہیں؟ کم گفتگو، کیا ہو؟ کم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے خاموشی، جتنی خاموشی اختیار کی اتنی ہی وہ نجات پا گیا۔ مشکل ہے؟ بالکل آسان ہے۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں مفید۔ زندگی میں کاروباری کی بات ہے، آپ بول رہے ہیں، کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، کسی کے لیے کوئی آپ کو دلزاری کیا کہتے ہیں اس کو، حوصلہ دے رہے ہیں کسی چیز کے اندر، یا کوئی اس کے دل خوش کرنے کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں، اور یہاں اعتدال کے ساتھ تباہ خوشی کے لیے انسان بات کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ اپنی ازواج کے ساتھ کہانی بھی سنا دیتے تھے، کچھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں بالکل آدمی بت بن کے بیٹھ گیا۔ بہت احتیاط اس چیز میں ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں اعتدال اتنا ہو گفتگو کے اندر کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے ہے۔ تو یہ بات جو ہے آخرت میں جا کے مفید بنے ہمارے لیے، اس میں دنیا بھی گئی اور آخرت بھی انسان کی برباد ہوتی ہے۔ وہی ہے یہ چیز، جب گناہوں کی باتیں انسان کی زبان سے نکلتی ہیں، غصے کی باتیں، فضول باتیں، گالیاں گلوچ، جتنی باتیں ہیں اس حالت میں آتی ہے، دوسری حالت میں گفتگو کے اندر۔ اس کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، اس کے لیے تو زبان ہلنی ہی نہیں چاہیے بالکل بھی۔ مثال کے طور پہ یہ عام ہے ہمارے ہاں، لیکن اس کو بھی بزرگان دین نے کہا ہے یہ بھی فضولیات کے اندر شمار کیا ہے اس کو۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹھیں
یہ تو عام ہوتا ہے کہ بھائی فارغ ہوئے وہ شام کو بیٹھ گئے، ہاں بھی آؤ بھی چائے پینا ہمارے ساتھ، ہاں بھی آؤ نا، بیٹھتے ہیں، کوئی گپ شپ مارتے ہیں، کوئی مزے کی بات کرتے ہیں، مجلس کرنی عام لوگ، اس میں باتیں ہو رہی ہے، یار وہ سیاست فلاں کو کیا ہوا، اس کا کیا حال تھا، اس نے کیا کیا، ادھر سے مارا ہے ادھر سے مارا ہے، نہیں یار ایسے ہونا چاہیے تھا، بس اپنی اپنی رائے چل رہی ہیں اور گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں بیٹھ کے. اس میں ظاہر ہے آپ کسی کو برا کہہ رہے ہیں نہ کسی کو اچھا کہہ رہے ہیں، اس میں نہ دنیا کی بات ہے نہ آخرت کی بات ہے. سب سے بہترین چیز کیا ہوگی؟ اخلاق کی حسنہ، وہ اخلاق جو نبی پاک میں اخلاق تھا. چہرے پہ مسکراہٹ، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا، اپنے وقت کی سیکریفائس کرنا، لوگوں کو فائدے کا سوچنا، اپنا نقصان سوچنا، لوگوں کے لیے قربانی کرنا، لوگوں کی فکر کرنا، بڑا اخلاق. ان کو پریفرنس کرنا، اپنے آپ پہ تکلیفیں برداشت کرنا الحمدللہ، اور خوشی سے لوگوں کی گالی سن کے خاموش ہو جانا. بڑے سے بڑا دشمن آ جائے تو اس کو دل سے معاف کر دینا، اس کو پتہ بھی نہیں، اس کے لیے دعا کرنا، اسے اخلاق کے لیے کرنا. اس نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہو آپ کے ساتھ، بہت بڑا ظلم کیا ہو، لیکن آپ دل سے اس کو برا نہ کہیں، کیونکہ آپ کہیں کہ اللہ بہت بڑا منصف ہے، وہی تیرا فیصلہ کرے گا. میں کہ تیرے خلاف رنجش رکھوں، اپنے دل کے کیوں خلاف کروں. اثار دینا، قربانی دینا، پیسہ خرچ کرنا، محبت سے ملنا، اخلاق سے ملنا، ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا. یہ تو نہیں حضرت صاحب بس اکڑے بیٹھے بس یہ کون سے اللہ والے کی نشانی. عام لوگوں میں مکس ہونا، لوگوں میں چلنا، خود اپنے سودے خریدنا، اپنی باتیں کرنا، اپنے کام کرنا، عام لوگوں میں بیٹھنا. لیکن جس کے اخلاق سمجھ جاتے ہیں اس میں نور اور دبدبہ اتنا ہوتا ہے کہ آدمی خود اس سے عزت کرتا ہے. وہ عزت مانگتا نہیں، وہ فری ہونے کی کوشش کرتا ہے، مذاق کرنے کی کوشش کرتا ہے، دائرے کے اندر ہنسنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اخلاق سمجھ جانے کے بعد وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے، اس میں اللہ ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، ایک حسن پیدا فرما دیتے ہیں. اس کا حسن بھی عجیب ہوتا ہے، اس کی گفتگو بھی عجیب ہوتی ہے، اس کا مسکرانا بھی عجیب ہوتا ہے، اس کا غصہ بھی عجیب ہوتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو فکر ہونا دوزخ سے بچنے کی، اللہ کی قسم یہ اتنا، آج رات ہماری عید کی رات ہو، میں قسم کھا کرتا ہوں، آج مجھے پتا ہو کہ کل میری موت آ رہی ہے اور میرا قصہ سارا خراب ہونے والا ہے اور موت بالکل آنے والے ہیں، فرشتے صاحب 4 بجے آ کے جان نکال لیں گے، اللہ نہ کرے نکلی نہ جائے. کیا پتہ انسان زندگی کا، یہ 4 بجے آئیں گے اور سلام کریں گے، آپ بھی ٹھیک ہے چلو آج تو بس سچ میں ملاقات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، چھوڑو مسلح کو، آج میں تجھے لے کے جاتا ہوں. ہو سارے گناہ گار ہیں، میرا ایسا بندہ پورے گناہوں میں دل ہو، تو ساری رات مجھے فکر کیا ہوگی جہنم سے کس طرح، کون سی دعا ایسی پڑھوں یا جہنم سے بچ جاؤں. کرتے ہیں ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں. دعائیں حقیقت میں راستہ ہے دکھانا. اللہ کہتا ہے یہ راستہ بتا رہا ہوں تمہیں، کس پہ محنت کرو کوشش. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فکر ہے. جس کے دل میں فکر ہوگی تو اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں یہ جو باتیں آج نکلی ہیں زبان سے، یہ اس کی زندگی کا حسین ترین باتیں ہوں. اسے کنٹرول کرنا ہے، اس کی فطرت میں کنٹرول نہیں ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کنٹرول میں لانا ہے، اس کو اعتدال میں لے کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتاتے ہیں. اس کو اعتدال میں لانے کے لیے ایک اور علاج، بڑا اچھا علاج ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. بڑا بہترین علاج ہے. آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ ذاکر نہیں تھے، ذکر نہیں کرتے تھے، اور ذکر کرنے کے بعد فرق پڑا؟ بولنے بھی نہیں پڑا. کیوں نہیں صوفی صاحب پڑے؟ کیا یہ آٹومیٹک علاج ہے. یہ کیا علاج ہے؟ آٹومیٹک علاج ہے یہ، کہ اس سب علاج کرتے کرتے یہ بھی علاج کرتا ہے، زبان کو بھی کنٹرول میں لے آتا ہے. اللہ کا ذکر